السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد، اللہ رب العالمین تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے. اللہ کے ما سوا باقی سب اس کی مخلوق ہے. اللہ منفرد ہے اپنے ذات کے اعتبار سے، اس جیسی دوسری کوئی ذات نہیں. اپنی صفات کے اعتبار سے جو صفات اس کی ہیں وہ صفات کسی اور میں نہیں. اللہ منفرد ہے اپنے حقوق کے اعتبار سے. جو حقوق اللہ کے ہیں ان حقوق میں اللہ کا دوسرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان کائنات بنائی ہے. آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، پھر فضا میں بادل ہے، ہوا ہے. اللہ کی ایک مخلوق فرشتے ہیں. پھر زمین پر بے شمار مخلوقات ہیں. سمندر ہے، دریا ہے، جنگلات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں. اور ان تمام مخلوقات میں سے انسان کا ایک خاص مقام ہے. جو صفات انسان کی ہے وہ صفات کسی اور مخلوقات میں نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں اختیار دیا، ارادہ دیا، عقل، شعور بخشا. دنیا کی اشیاء کو اس کے لیے مسخر کر دیا. کائنات کی بے شمار مخلوقات انسان کی خدمت کر رہی ہے، یا تو براہ راست ہے یا بالواسطہ ہے. انسان کو جس چیز کی بھی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے اسے عطا کی ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ.
تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں کر سکتے. اتنا عظیم رب اور اتنا مہربان رب، اس نے یہ کائنات کیوں بنائی؟ پھر انسان کو کیوں پیدا کیا؟ پھر انسان کو یہ سب کچھ کیوں دیا؟ کوئی مقصد تھا یا بس اللہ کا ارادہ ہوا کہ میں یہ سب کچھ کرتا ہوں؟ کوئی مقصد نہیں. انسان کو یہ سب کچھ دے دیتا ہوں، پھر انسان کو کھلی چھوٹ، جو چاہے کرے، جیسے چاہے زندگی اختیار کرے. اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں. پھر اس کو لوٹ کر پلٹ کر واپس آنا نہیں، تو اس سے کوئی حساب کتاب نہیں. مزے کرے، عیاشیاں کرے، جو چاہے کرے. ظالم ہے تو ظلم کرے، مظلوم ہے تو ظلم سہے، طاقتور ہے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، کمزور ہے تو طاقتور کو برداشت کرے. کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ ہم تو دنیا میں کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ کوئی بھی ذی شعور عقل مند انسان ہو، وہ زمین خریدے، اس پر بلڈنگ تیار کر لے، اور تیار کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دے. لوگوں کی مرضی ہے، اس بلڈنگ میں جو چاہے کرے، جیسے چاہے زندگی گزارے. کسی نے دکان خریدی ہو، سامان ڈال دیا، شاپنگ مال تیار ہو گیا، اس کے بعد اس نے اس شاپنگ مال کو کھلا چھوڑ دیا. کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی اس کی نگرانی نہیں، کوئی دیکھ بھال نہیں، اور جو چاہے اس دکان کے ساتھ، اس شاپنگ مال کے ساتھ جو چاہے کرے. آپ نے زندگی میں کوئی ایسا انسان دیکھا ہے، یا آپ کو کہیں سے خبر آئی ہے کہ ایسا بھی انسان دنیا میں موجود ہے جو یہ حرکت کرتا ہے؟ جب ہم دنیا کے ایک عام انسان کے بارے میں یہ گمان اور خیال نہیں کر سکتے کہ یہ سب کام وہ فضول اور بے مقصد کرے گا، تو اتنا عظیم رب اتنی بڑی کائنات کو وجود بخشتا ہے، اور پھر انسان کو اس میں ایک مقام اور درجہ دے دیتا ہے، اور پھر کھلی چھوٹ ہے کہ جو چاہے کرے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے آسمان اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ زمین کے درمیان ہے، باطلا بیکار نہیں پیدا کیا، لاعبین بے مقصد نہیں پیدا کیا، فضول نہیں پیدا کیا. ذَلِكَ ظُنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ تو کافروں کا گمان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسری زندگی نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو موج اڑاؤ عیاشیاں کرو. یہ تو کافروں کا گمان ہو سکتا ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ. یہ تو اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ جو گناہ کرے گا، جو ظلم اور زیادتی کرے گا، اسے وہ سزا دے گا، اور جو نیک اعمال کرے گا
اس کو اچھا صلہ اور بدلہ اللہ دے گا۔ اللہ نے اس کائنات کو بالحق پیدا کیا، بالحق سے مراد بالحکمہ۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اس کی قدرت کا ظہور ہو، اس کے انعام کا، اس کے کرم کا، اس کے فضل کا فیضان ہو، مخلوقات عالم اللہ کی رحمت سے فیض حاصل کرے، اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسانوں، کیا تمہارا یہ گمان ہے میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا، جو چاہو کرو؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم لوٹ کر پلٹ کر واپس میری طرف نہیں آؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، تو جواب دیا کہ اللہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ لا یعنی کام نہیں کرتا۔ تو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ انسان میری عبادت کرے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ زمین پر میرا خلیفہ ہوگا، میرے احکام کو، میرے تعلیمات کو زندگی میں عملاً قائم رائج نافذ کرے گا، زندگی کی گاڑی درست راہ پہ لگائے گا، اللہ کے قانون کو اس زمین پر رائج کرے گا۔ اور اسی کو اللہ نے امتحان کا ذریعہ بنا دیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا، تمہارا امتحان لے رہا ہے کون تم میں بہترین عمل کرنے والا ہے۔ بہترین عمل سے مراد اللہ کی عبادت ہے، بہترین عمل سے مراد خلافت کی ذمہ داری اٹھانا ہے۔ یہ ہے وہ اسکیم، یہ ہے وہ مقصد جس کے تحت اس کائنات کو بنایا گیا ہے، جس میں انسان کو یہ مقام دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا پیدا کرنے کے بعد، تخلیق کرنے کے بعد دونوں کو جنت میں ٹھہرایا، لیکن یہ ٹھہرانا عارضی طور پر تھا، دائمی مستقل نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ نے اپنی اسکیم کا تو پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ ان کو زمین پر جانا ہے، وقتی طور پر ٹھہرایا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہے جنت، اس میں یہ نعمتیں ہیں، لیکن یہ تمہیں ابھی نہیں ملیں گی، تمہیں دنیا میں جانا ہے، وہاں پر تم نے زندگی گزارنی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقررہ تک تم نے وہاں ٹھہرنا ہے، ایک وقت تک تم نے دنیا کی چیزوں سے فائدہ لینا ہے۔ یاد رکھنا میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو جس نے اس کے مطابق پیروی کر لی وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو ٹھیک ہے، دنیا کے شب و روزے بسر ہو جائیں گے، لیکن پھر جو ہے آئے گا میرے پاس ہی، اور پھر وہ جنت کا استحقاق نہیں رکھے گا، پھر اسے میں جہنم میں دھکیل دوں گا۔ یہ آدم کو بتا دیا تھا، سمجھا دیا تھا۔ آپ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں گئے تھے، لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں آدم اکیلے جنت میں نہیں گئے تھے، میں اور آپ بھی جنت سے ہو کر آئے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب خیریت، ہم کہاں جنت میں گئے؟ تو آج سے یہ بات
10-20 سال پہلے 30 سال پہلے اگر میں کہتا تو یقیناً لوگوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا، لیکن آج تو ماشاءاللہ سب سمجھدار ہو گئے۔ یہ جو ڈی این اے کہلاتا ہے، یہ ڈی این اے میں آپ کی پشت میں آپ کے بعد جتنی نسل قیامت تک آئے گی یہ سب موجود ہے۔ تو اسی طرح آدم کی پشت میں ہم سب موجود تھے، تنہا آدم نہیں گئے تھے جنت میں، ہم سب جنت میں ہو کر آئے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہے تمہاری جگہ، شرط یہ ہے کہ تم نے اس دنیا کی زندگی میں میری ہدایت کی پیروی کرنی۔ اب اس کے بعد زمین پر آ گئے، پھر اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ذریعے اپنی تعلیمات بھیج دی، جس کی اب جامع اور مکمل شکل قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کے ساتھ اس کی تشریح، تبیین، تفسیر، حدیث ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے، اسی کو ہدایات ربانی کہتے ہیں۔ اس تعلیمات کے مطابق اب انسان نے دنیا کی زندگی گزارنی۔ تو میں پچھلے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں، موجودہ دور کی بات کر لیتا ہوں، امت مسلمہ کی بات کر لیتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے ہدایات ربانی قرآن اور حدیث سے، اس کے مطابق عمل کرو گے جنت مل جائے گی، نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا میں جو انسان کو زندگی دی گئی ہے وہ کتنی زندگی ہے؟ آپ کہیں گے 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، اور زیادہ کر لو 100 سال۔ 100 سے اوپر تو میرا خیال ہے کہ لاکھوں میں کہیں ایک نظر آ جائے کہ جس کو 100 سے زیادہ ہوگی۔ سب ہی 60-70، اور جو ایوریج عمر ہے وہ ہے 55 سے 60، یعنی اکثریت انسانوں کی دنیا میں 55 سے 60 کے درمیان ان کی زندگی ہے۔ کچھ تو جوانی میں چلے جاتے ہیں، کچھ لڑکپن میں چلے جاتے ہیں، کچھ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اب میں اکثریت کو لے لیتا ہوں، اکثریت عمر ہے 55 سے 60، چلو میں 60 لے لیتا ہوں، 60 سال ہے۔ 60 سال میں سے پہلے 15 سال یہ تو بچپن کی عمر ہے، لڑکپن کی عمر ہے، یہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے، اس لیے کہ انسان اس میں کچھ نہیں کرتا ہے۔ 15 سال تو نکال دو، پیچھے بچ گئے 45 سال۔ 45 سال کی مدت ہے، 24 گھنٹے میں انسان 8 گھنٹے سو جاتا ہے، تو گویا کہ 1/3 حصہ 24 گھنٹے کا 1/3 8 گھنٹے ہیں، 1/3 حصہ نیند میں چلا گیا۔ تو 45 سال کا 1/3 15 سال ہے، تو 15 سال تو نیند میں چلے گئے، باقی پیچھے بچ گئے 30 سال۔ یہ ہے ٹوٹل عمر 30 سال۔ اس 30 سال کے اندر انسان جو کچھ کرے گا، صحیح کرے گا، غلط کرے گا، اسی پر مستقبل کا دار و مدار ہے۔ یہ ہے ٹوٹل انسان کی زندگی، جس میں انسان کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی زندگی ہے، حقیقت یہ ہے کہ بہت معمولی زندگی ہے۔ اللہ مجرموں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ کتنے سال رہ کر آئے ہو، کتنے سال عیاشی کی ہے، مزے کرتے رہے، 60 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال؟ جواب میں کیا کہیں گے؟ لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ اے اللہ،
ہم دنیا میں ایک دن ٹھہرے تھے یا ایک دن بھی نہیں تھا، صبح کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، گئے ہیں اور آئے ہیں۔ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، ان شمار کرنے والے یعنی فرشتوں سے جو حساب کتاب ہمارا رکھتے ہیں، ان سے معلوم کر لو۔ ہم سال تو دور کی بات ہے، ہم تو ایک دن یا صبح یا شام، اس سے زیادہ دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں ہے۔ اللہ جواب میں ارشاد فرمائے گا بات تمہاری 100% درست ہے، لیکن کاش کہ اس بات کو دنیا میں سمجھ لیتے تو آج تمہارا یہ انجام نہ ہوتا۔ تم تو دنیا کو بڑی عمر سمجھ رہے تھے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ہے۔ یہ ہے حقیقت اس دنیا کی زندگی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا ہے۔ اس دنیا کی عمر دیکھنا چاہتے ہو، اپنی انگلی سمندر میں ڈبو دو اور پھر نکال کر اس کو دیکھو تمہاری انگلی پر کتنا پانی ہے۔ فرمایا یہ ہے دنیا کی زندگی، اور جو سمندر ہے یہ آخرت ہے۔ سمندر پھر بھی محدود ہے، اس لیے کہ کیپٹن پر آ کر کے ختم ہو گیا، جبکہ آخرت لا محدود ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو کوئی موازنہ دنیا اور آخرت کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ تو مثال سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، یہ ہے دنیا کی عمر، اور جو دنیا کی اشیاء ہے اور جو دنیا کا سامان ہے اس کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کی کہ ایک موقع پر آپ اپنے صحابہ کے ہمراہ ایک مقام سے گزرے، مردہ بکری کا بچہ جس کے کان نہیں تھے، ایسا بچہ جس کی قیمت ویسی کم ہو جاتی ہے، پھر مردار حالت میں کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون اس کو 1 درہم پر خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اس کو تو کوئی مفت نہیں لے گا، جائے کہ 1 درہم خرچ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جس قدر یہ حقیر ہے تمہاری نظر میں، دنیا اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں حقیر ہے۔ یہ ہے قدر و قیمت اس دنیا کے سامان کی اور اشیاء کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس طرح فرمائی کہ ان کے دل سے دنیا کی محبت کو بالکل نکال دیا تھا، دنیا سے بے رغبت کر دیا تھا۔ اپنے محبوب ساتھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے۔ مسافر کہیں جاتا ہے دل نہیں لگاتا، بلڈنگیں نہیں بناتا، عمارتیں نہیں کھڑی کرتا، اپنی ضرورت کے لیے آیا ہے، ضرورت پوری ہوئی کچھ کر گیا۔ او عابر سبیل، یا تمہاری مثال اس جیسی ہو جو راہ گزر ہوتا ہے، جو چل رہا ہوتا ہے راستے میں، جو شخص چل رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی راستے میں لمبے لمبے منصوبے نہیں بناتا۔ مثال کے طور پر ریل گاڑی میں کوئی بیٹھا لاہور جا رہا ہے، اب حیدرآباد پر 10 منٹ کے لیے گاڑی رکی، تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ گاڑی سے اترا، پلنگ بچھایا، تختہ لگایا، حساب کتاب، مارکیٹ بنانی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، 10 منٹ میں تو گاڑی چل پڑے گی۔ یہی حال میرا اور آپ کا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑی زندگی ہے، بڑی عمر ہے، کچھ نہیں ہے، 2 دن کی زندگی ہے۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاگیریں مت بناؤ ورنہ دنیا میں منہمک ہو جاؤ گے، دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ ایک موقع پر ایک مقام سے گزرے، دیکھا ایک قبہ نما عمارت تعمیر ہو رہی تھی۔ صحابہ سے پوچھا کس کی عمارت ہے؟ صحابہ نے بتایا حضرت فلاں انصاری صحابی کی ہے۔ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اب بات کی مجلس سے مسجد میں بیٹھے ہیں، صحابہ ارد گرد ہیں، وہی انصاری صحابی آتے ہیں جس کی وہ بلڈنگ تیار ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ پریشان ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ کوئی مسئلہ ہے، تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آج مجھے جواب نہیں دیا سلام کا، کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ نے بتایا تمہاری عمارت کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور جا کر کے اس عمارت کو زمین بوس کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرتے ہیں، دیکھا تو عمارت نہیں تھی۔ صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، عمارت کہاں گئی؟ صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول اس کو آپ کی ناراضگی کا علم ہو گیا تھا، اس نے جو ہے وہ عمارت گرا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، ہر وہ عمارت جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے قیامت کے دن تمہارے لیے یہ وبال ہوگا۔ اس طرح تربیت فرمائی، اس طرح دنیا سے بے رغبت کر دیا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ دیا، ان کا آخرت کے ساتھ تعلق جوڑ دیا۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کیا زندگی ہے؟ لہذا یہ انسان اس دنیا میں آیا ہے ایک وقت مقررہ کے لیے، امتحان دینے کے لیے۔ اس انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر کیا عمل کرے گا۔ اللہ کی جو ہدایات ہیں اس میں سب سے اول اللہ پر ایمان، توحید کو تسلیم کرنا۔ توحید کا مفہوم یہ ہے اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے، اللہ ہی اولاد دیتا ہے۔ اس کائنات میں متصرف ایک اللہ ہے، اس کائنات کا منتظم ایک اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ ذات ہے۔ القیوم، وہ سب چیزوں کا تھامنے والا ہے۔ یہ ہے توحید۔ جب خالق وہ، مالک وہ، حاکم وہ، رب وہ، تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہوگا، اطاعت کا مستحق وہی ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی اور کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں توحید فی الالوہیت، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس توحید کو تسلیم کر لے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا ایک وہ مفہوم ہے جو ہمارے ذہنوں میں رائج ہے۔ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، ذکر کر لو، تلاوت کر لو، تسبیح کر لو، نظر مان لو، قربانی کر لو، نکاح کر لو، طلاق کے احکام پہ عمل کر لو، وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق کر لو۔ یہ ہے ٹوٹل عبادت۔ بس اس کے علاوہ باقی سب عبادت سے باہر ہے۔ یہ عبادت کا مفہوم درست نہیں ہے، یہ غلط مفہوم ہے۔
عبادت کا جامع مفہوم 8ویں صدی کے مجدد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنۃ. عبادت نام ہے، ایک جامع نام ہے جو مشتمل ہے ان تمام چیزوں کو جو اللہ کو پسند ہو اور جس کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہو، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، چاہے اس کا تعلق فعل سے ہو، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو، چاہے اس کا تعلق باطن سے ہو، اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند کے مطابق ہو، یہ اللہ کی عبادت ہے. لہذا صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے. اس کے علاوہ والدین کی خدمت، اولاد کی تربیت، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، بیمار پرسی، غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، جہاد کفار سے کرنا، جہاد منافقین سے کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جدوجہد میں مشغول اور مصروف رہنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے لوگوں کو روکنا، یہ سب کا سب عبادت ہے. امام ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں، آخر میں وہ خلاصہ نکالتے ہیں کہ کتنی تفصیل بیان کروں. فالدین کلہ داخل فی العبادہ، دین سارا کا سارا عبادت میں داخل ہے. یعنی قرآن کے مطابق، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر زندگی گزارو گے، یہ ہے اللہ کی عبادت. اس بات کو قرآن نے اس طرح بیان کیا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی. تو زندگی بغیر کسی استثناء کے کل کا کل اللہ کا ہے. یہ نہیں رمضان میں اللہ کی عبادت، اعتکاف میں اللہ کی عبادت، طاق راتوں میں اللہ کی عبادت، اور حج کے ایام آ جائے تو حج میں اللہ کی عبادت، اور باقی میں جو چاہو کرو. ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری زندگی کے تمام لمحات میں ایک اللہ کی اطاعت، ایک اللہ کی بندگی، یہ مطلوب ہے. گھر میں بھی اللہ کی عبادت ہو، بازار میں بھی اللہ کی عبادت ہو، تمام معاملات میں اللہ کی عبادت ہو. یہ ہے اصل عبادت، یہ ہے اللہ کا حق جو اس نے لازم کیا ہے. جب توحید تسلیم کر لیا ہے تو پھر یہ بھی تسلیم کرو گے. اس کے بعد اللہ کا یہ حق ہے کہ پوجا اور پرستش کے جتنے بھی اعمال ہیں اس میں کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا. شرک اگر کسی نے کر لیا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اس حال میں مر گیا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. قیامت میں معافی نہیں ملے گی. آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات بھی آپ کو سمجھا دوں، آگے حقوق العباد بیان کر رہا ہوں لیکن یہاں یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. دونوں کی ادائیگی ضروری ہے، دونوں اہم ہے، لیکن اللہ کا حق بندوں کے حق پر مقدم ہے. ہمارے ہاں عام طور پر آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ حقوق العباد حقوق اللہ سے زیادہ اہم ہے. یہ جملہ درست نہیں ہے. اللہ کا حق مقدم ہے، بعد میں لوگوں کا حق آئے گا، اور لوگوں کا حق اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. اور اللہ کا سب سے بڑا حق میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ ہی کی عبادت ہوگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے. اگر کسی نے شریک بنا لیا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا. اگر بغیر توبہ کیے مر گیا بخشش نہیں ہوگی اس کی آخرت میں. باقی تمام حقوق العباد کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم نے ادا نہیں کیا تو جہنمی ہو، تمہاری معافی نہیں ہوگی. ضروری ہے لیکن اہم حقوق اللہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان پر ایمان لاؤ گے،
ان کی اطاعت کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان سے محبت کرو گے، ان کا احترام کرو گے، دین کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کرو گے، مدد کرو گے، ان کے خیر خواہ بن کر کے رہو گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ اس کے بعد پھر ان ہدایات ربانی میں لوگوں کے حقوق متعین کیے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آنے کا سبب تربیت اور پرورش ماں باپ کرتے ہیں، تو سب سے بڑا حق مخلوقات میں ماں باپ کا ہے۔ خدمت کرو گے، اطاعت کرو گے، وفادار بن کے رہو گے، نافرمانی نہیں کرنا، بغاوت نہیں کرنا، ضرورت مند ہے تو ضرورت پورا کرو گے، دعا کرو گے۔ پھر اس کے بعد اولاد کا حق ہے، اولاد کی تربیت کرو گے، اولاد کا اچھا نام رکھو گے، اولاد کو توحید پر قائم رکھو گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو گے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ گے۔ آج یہ آگ موجود ہے، فتنہ الحاد کی صورت میں موجود ہے۔ آج الحاد پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ الحاد سمجھتے ہیں لادینیت، یعنی اس کائنات کا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی الہ نہیں، خود بخود بنی ہے، خود بخود چل رہی ہے۔ یہ ہے فتنہ الحاد، جو آج جس نے مغرب میں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ آج یہ فتنہ الحاد آج ہمارے ہاں رائج ہو رہا ہے۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں ایسا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے کہ اس سلیبس کے نتیجے میں خود بخود لاشعوری طور پر انسان رب سے دور ہو رہا ہے، اللہ سے دور ہو رہا ہے، دنیا کی طرف جا رہا ہے، عیش پرستی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو اس وقت سر اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ گے، اپنے اہل کو بچاؤ گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ عبد الرحیم ہے، یہ عبد المالک ہے، یہ شفیق ہے، یہ رفیق ہے، آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے۔ اندر سے وہ نہ عبداللہ ہوگا، نہ عبد الرحمن ہوگا، وہ شیطان کا بندہ ہوگا، وہ دنیا کا بندہ ہوگا، وہ کسی اور راہ پہ چل پڑے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، لہذا اپنے نسل کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، وکیل نہ بناؤ، جو چاہو بناؤ، دنیا کے اعتبار سے جتنا بڑا مقام اس کو دے سکتے دے دو، لیکن اس سے پہلے اس کو صحیح مسلمان بناؤ۔ اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اسے اللہ کی معرفت ملنی چاہیے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس کے دل میں آخرت کی جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ اگر آپ نے اپنی نسل کو نہیں دیا، اپنے بچوں کو نہیں دیا، آپ کے بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور پھر بعد میں ہاتھ ملتے رہیں گے، آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یہ فتنہ الحاد ہے جو پھیلتا چلا جا رہا ہے، نیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے۔ لہذا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایسے کالجوں میں، ایسی یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو خدا رحمت داخل کریں کہ جہاں پر صرف دنیاوی تعلیم ہو اور وہاں پر جو ہے دینی اور اخلاقی تعلیم نہ ہو۔ گزشتہ سال کا واقعہ گجرانوالہ میں جج نے 2 نوجوان بچوں کو پھانسی کی سزا سنائی، ایک کی عمر 17 سال، ایک کی عمر 21 سال۔ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ دونوں نے توہین رسالت کی تھی، جنہوں نے توہین مذہب کیا تھا۔ 2 بچے ہیں، برین واش کیا گیا، اس کے نتیجے میں ان بچوں سے ننگی تصویروں پر نعوذ باللہ اللہ کا نام لکھوایا گیا، اللہ کے رسول کا نام لکھوایا گیا، قرآن کی آیات لکھوائی گئی، اور جب یہ ظاہر ہو گئی تو دونوں جرم ثابت ہو گیا۔ ان کو پھانسی کی سزا عدالت نے سنائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جج نے یہ پوچھا ہے یہ بچے پڑھتے کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ جو جدید چین ہے اسکول کی، اس میں یہ بچے پڑھتے ہیں، لاہور میں، وہاں سے نکلے ہیں۔
اس جج نے وہاں کا سلیبس منگوایا، اور جب سلیبس دیکھا اس سلیبس میں کہیں پر بھی نہ اللہ کا نام ہے، نہ رسول کا نام ہے، نہ آخرت کا ذکر ہے، نہ بنیادی اخلاقیات کا ذکر ہے۔ وہ جج غصے میں آ گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بچوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ اگر ابتدائی سے دین کی بیسک تعلیم نہ ہو، اخلاقیات کی بیسک تعلیم بچوں کو نہ ہو، تو بچے تو کسی کے ہاتھ میں بھی استعمال ہو جائیں گے۔ اس نے باقاعدہ یہ آرڈر جاری کیا، ایمرجنسی بنیادوں پر تمام تعلیمی اداروں میں اللہ اور اس کے رسول کے متعلق تعلیمات، بنیادی عقائد، بنیادی اخلاقیات، اس کو سلیبس کا حصہ بنایا جائے۔ یہ ہے صورتحال آج ہمارے اسکولوں کی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ دوسرا بڑا فتنہ قادیانیت کی صورت میں موجود ہے۔ نیٹ پر بہت کام ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، صحیح عقیدہ نہیں سکھاؤ گے گمراہ ہو جائیں گے۔ تیسرا انکار حدیث کا فتنہ ہے، تیزی کے ساتھ سرایت کر رہا ہے۔ گمراہ لوگ اس وقت نیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، دین سیکھو گے علماء سے سیکھو گے۔ ہمارا یہ دین سینہ بسینہ آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے اپنے شاگردوں کو دیا۔ اس طرح سینہ بسینہ یہ علم ہم تک آیا ہے۔ اگر اس طرح علماء سے رابطہ ختم ہو جائے گا، علماء سے رشتہ ختم ہو جائے گا، تو پھر ایسی ایرے غیرے نتو خیرے ان کے پیچھے جو ہے چل پڑو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم کو ایسا نہیں اٹھائے گا کہ سینوں سے اٹھا لے گا، اللہ علم اٹھائے گا بقبض العلماء، علماء کو اٹھا لے گا۔ پھر محلے میں، علاقے میں، بستی میں کوئی عالم نہیں ہوگا، لوگ جاہلوں کو عالم کا درجہ دیں گے، اور پھر وہ فتویٰ دیں گے فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ وبا یوٹیوب کے ذریعے پھیل رہی ہے، یہ وبا نیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے پھیل رہی ہے۔ لہٰذا اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو۔ اسی طرح اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو گے۔ یاد رکھیے، زندگی میں جو کوئی اپنے بچوں میں مال تقسیم کرتا ہے، اس کی حیثیت وراثت کی نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت ہبہ تحفہ کی ہے۔ زندگی میں سب کو برابر دیں گے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سب کو برابر۔ موت کے بعد ترکہ کا قانون لاگو ہوتا ہے، لڑکی کو ایک اور لڑکے کو دو، لیکن اگر زندگی میں کوئی دے گا تو سب کو برابر دے گا۔ ہاں، کوئی ضرورت مند ہے تو زیادہ دے سکتا ہے۔ ایک لڑکا پڑھ رہا ہے، بیمار ہے، شادی ہو گئی ہے، ضرورت زیادہ ہے، خدمت زیادہ کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، زیادہ دے دیا۔ بلا وجہ مال ایک کو دینا، دوسرے کو نہ دینا، ایک کو زیادہ دینا، دوسرے کو کم دینا، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ زندگی میں سب کے درمیان برابر تقسیم۔ اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹیوں کی پرورش کرو گے، جنت مل جائے گی، پیغمبر کی رفاقت مل جائے گی، جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا۔ یہ ہے اولاد کے حقوق۔ پھر اسی طرح میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری، نمبر 1 اپنی بیوی کی حفاظت کرے گا، نمبر 2 اس کا خرچہ اٹھائے گا، نمبر 3 اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کا خیال رکھے گا، نمبر 4 اس کے ساتھ حسن معاشرت، اچھی زندگی گزارے گا، تنگ نہ کرے، گالیاں نہ دے، پریشان نہ کرے، طلاق نہ دے، گھر سے نہ نکالے، معروف طریقے کے مطابق بیوی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ بیوی کی ذمہ داری اپنی شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی رضا کے مطابق زندگی گزارے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کی بچوں کی تربیت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ جنت کا وعدہ اس سے کیا گیا ہے۔ یہ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، ان کی اولاد ہے، چچا ہے، ماموں ہے، تایا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، نانا ہے، نانی ہے، ان تمام رشتوں کا احترام کرو گے، عزت کرو گے۔ ان میں کوئی بیمار ہے پوچھنے کے لیے جاؤ گے، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوگے۔
ایک دوسرے کا سہارا بنو گے، یہ صلہ رحمی ہے، نہیں کرو گے تو قیامت میں پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہوگا۔ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ مومن نہیں ہے جو خود سیر ہو کر کے کھائے، اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، وہی عورت جنت میں جائے گی جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ بیماروں کے حقوق ہیں، مہمانوں کے حقوق ہیں، یتیم کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، عام انسانوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں۔ یہ پورے ہدایات ربانی قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں آج ہمیں دی گئی ہیں۔ ان سب پر عمل کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ پورے دین کے مطابق زندگی گزارو گے، پھر اس زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ صرف کلمہ پڑھ لیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ہم تو ضرور آزمائیں گے، اس سے پہلے لوگوں کو آزماتے رہے ہیں۔ لہٰذا آزمائش آئے گی، بیماری آئے گی، تکلیف آئے گی، حادثات آئیں گے، غربت آئے گی۔ پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، اللہ سے لا تعلق نہیں ہو جانا، ہر حال میں اللہ کے ساتھ تعلق رکھو گے، ہر حال میں اللہ کو پکارو گے، اسی کی طرف لپکو گے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ حق اور باطل میں اللہ کشمکش کراتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ حق والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، باطل کے صف میں کھڑے ہیں، یا غیر جانبدار کھڑے ہیں؟ غیر جانبداری کوئی شے نہیں ہوتی ہے، حق کا ساتھ دینا ہوگا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان نقصان میں ہے سوائے اس کے جو ایمان لے آیا، جس نے نیک اعمال کیے، جس نے حق کا ساتھ دیا، حق کی تلقین کرتا رہا اور حق پر ثابت قدم رہا، یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کی تعلیمات، اس کے مطابق یہ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے احکام یہ ہے، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، سود مت کھاؤ، رشوت مت لو، غیبت نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، زنا کے قریب نہیں جانا، ڈاکے مت ڈالنا۔ تعلیمات ہیں، ان تمام تعلیمات پر عمل ضروری ہے۔ پورا نظام زندگی دیا ہے، تمہاری انفرادی زندگی اللہ کے قانون کے مطابق ہو، تمہارے گھر کی زندگی اللہ کے قانون کے مطابق ہو، تمہاری اجتماعی زندگی اللہ کے قانون کے مطابق ہو۔ تمہارا نظام معیشت آج سود پر مبنی ہے، کہاں سے امن آئے گا، کہاں سے سکون آئے گا، کہاں سے عزت محفوظ ہوگی؟ آج آپ کی عدالتوں میں غیر شرعی فیصلے ہوتے ہیں، آج آپ کی پارلیمنٹ میں غیر شرعی فیصلے ہوتے ہیں، کہاں سے سکون حاصل ہوگا، کہاں سے اطمینان حاصل ہوگا؟ لہٰذا آج کا موضوع رجوع الی اللہ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ آج کی رات عزم کر لو، آج کی رات اللہ سے وعدہ کر لو کہ آج کے بعد کی زندگی اے اللہ اطاعت کی زندگی ہوگی، وفاداری کی زندگی ہوگی۔ اپنی زندگی کو بدلوں گا، اپنے گھر کی زندگی کو بدلوں گا، اپنے معاشرے کی زندگی کو بدلوں گا، اپنی اجتماعی زندگی کو بدلوں گا۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، حقیقی معنوں میں سچی توبہ کر لو۔ یہ نہیں کہ زبان سے اے میرے اللہ توبہ ہے، لیکن اندر سے کوئی ارادہ نہیں، ایسا نہیں ہو۔ اپنے آپ کو تبدیل کرو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، تو تب کہیں جا کر کے آخرت میں کامیابی ملے گی۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی۔ اس طرح اگر یہ 60 سال، 70 سال، 80 سال گزار دیے تو جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر یہ پیغام آئے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے اوپر جم گئے، زندگی بھر استقامت اختیار کر لی، ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا اخروی زندگی میں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، خوشخبری سنائیں گے جنت کی فرشتے، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم چاہو گے، جو تم طلب کرو گے۔ مہمان نوازی ہے رب کی طرف سے جو بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے۔
اور جب سانس اکھڑے گی تو یہ فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی طرف سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، پلٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ یوں تو سارے اللہ کے بندے ہیں، ابو جہل بھی اللہ کا بندہ ہے اور عتبہ اور شیبہ بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن جب نافرمان ہو گئے اللہ نے ان کو اپنا بندہ نہیں بنایا، گو کہ اللہ کے بندے ہیں۔ جیسے باپ اپنے نافرمان بیٹے کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، جو فرمانبردار بیٹا ہوتا ہے اسی کو کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح اللہ یہاں پر بھی اپنے بندوں میں ان کو شمار کر رہا ہے جو رب کے وفادار، تابعدار اور مخلص رہے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزار دی۔ تو فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔